اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی علمی صلاحیت کا یہ حال ہے کہ صرف قوال ہے. آئیے اس کی علمی صلاحیت کا ایک اور اندازہ لگائیے اور یہ کلپ بڑے غور سے سنیے. میں پہلے بتا دوں کلپ بتانے سے بڑی لمبی کلپ ہے اس لیے میں اس کو مختصر کر دیا. پس منظر بتا دیتا ہوں. جناب ایک حدیث سنا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ حدیث اس کے خلاف جاتی ہے. حدیث پاک کیا ہے کہ ایک مرتبہ مشکات کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے مال غنیمت پر مقرر کیا. اس میں کچھ گیہوں وغیرہ کچھ اناج آیا ہوا تھا. کہا ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرو. رات میں ایک چور آیا وہ چرانے لگا. بہت مشہور حدیث ہے آپ نے سنا ہو. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ کمبخت مسلمانوں کے مال سے چراتا ہے, میں تجھے کل صبح رسول اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دوں گا. وہ رونے لگا. کہا ابو ہریرہ چھوڑ دو, میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھوکے ہیں, ان کی وجہ سے میں نے چوری کی. ابو ہریرہ کو رحم آیا, اس کو چھوڑ دیا. صبح جب نماز فجر کے لیے مسجد میں ابو ہریرہ گئے, نبی پاک نے نماز ختم کی فرمائی. ابو ہریرہ جب رسول سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو سرکار مسکرا کے خود ارشاد فرماتے, ابو ہریرہ رات والے چور کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ نبی کا علم ہے, یہ حدیث پڑھ رہا ہے جس کے عقیدے کے خلاف, مگر وہ پڑھ چکا ہے. وہ کلپ میں ابھی آپ کے سمجھ میں آیا کہ کتنا بڑا گھبار اور شاہی ہے. ابو ہریرہ رات والے چور کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے پکڑا لیکن وہ بیوی بچوں کا واسطہ دے رہا تھا, چھوڑ دیا. ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, آج پھر آئی. یہ بھی علم ہے, نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ آج پھر آئی. ابو ہریرہ کہتے اب تو سرکار نے کہہ دیا تو میں انتظار میں بیٹھا رہا کہ ضرور آئے گا. پھر آیا, جیسی وہ اناج چھرانے لگا میں نے پھر دبو دیا. کہا کمبخت تو پھر آ گیا. کہا ابو ہریرہ کیا کروں, مجبور تھا, معاف کر دو, اللہ کے واسطے معاف کر دو, میرے بچے ہیں, بیوی ہے, چھوڑ دو, مجھے رسول کے پاس نہ لے جاؤ. المختصر بہت منت سماجت کی. ابو ہریرہ نے اس دن بھی چھوڑ. صبح پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سرکار پھر اس پر آگے فرماتے, ابو ہریرہ رات والے چور کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا یا رسول اللہ آج کل رات پھر آیا تھا وہ, اور اس نے پھر گزارش کی, منت سماجت کی, میں نے چھوڑ دیا. کہا ابو ہریرہ وہ جھوٹ کہتا ہے, آج پھر آیا. کیا کہنا, اپنے کام سے پھرنے والا نہیں, وہ اپنی فطرت سے بدلنے والا نہیں, اپنی فطرت آج پھر آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آج تو میں عہد کر کے بیٹھ گیا تھا کہ اب کچھ بھی کتنا بھی گڑ گڑائے, روئے دھوئے, رسول اللہ کے پاس پکڑ کر ضرور لے جاؤ. رات میں پھر آیا. ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا. اس نے پھر رونا دھونا شروع کیا. کہا ابو ہریرہ اللہ کا واسطہ چھوڑ. کہا آج تو نہیں چھوڑ, 2 بار چھوڑ چکا. اس نے بہت رویا دھویا, بہت گڑگڑایا, بہت خوشامد کی. جب دیکھا کہ ابو ہریرہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو کہتا ابو ہریرہ میں ایک بات ایسی بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے بڑے فائدے مند ہے. ایک ایسا عمل جو تمہارے لیے بڑا بہترین عمل ہے, اگر تم مجھے چھوڑ دو تو وہ عمل میں بتاؤں. تو صحابہ کرام کی عادت ہوتی ہے نیکیوں کے وہ دلدادہ ہوتے ہیں. ابو ہریرہ نے کہا اچھا بتا کیا عمل ہے؟ کہا ابو ہریرہ سنو, عمل یہ ہے کہ اگر تم سونے کے وقت, سونے سے قبل جب بستر پر جاؤ تو روزانہ آیت الکرسی اگر پڑھ لو تو شیطان تمہارے پاس نہیں آئے. آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان تمہارے پاس نہیں آئے. ابو ہریرہ نے جب سنا خوش ہو کر اس کو چھوڑ دیا. جب صبح سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے, نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیا اور اس نے اس کے عوض ایک عمل بتایا ہے, اور اس نے مجھے یہ عمل بتایا کہ آیت الکرسی اگر میں پڑھ لوں تو شیطان میرے قریب رات بھر نہ آئے گا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے وہ کون تھا؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانے. فرمایا بات تو سچی کر گیا مگر وہ بہت بڑا جھوٹا تھا. بات سچی بولا ہے لیکن تھا کون وہ جھوٹا. کہا رسول اللہ وہ کون تھا؟ کہا وہ شخص شیطان تھا. یہ حدیث اب جناب بتا رہے ہیں اور اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں, ان کی اعلیٰ کھوپڑی کی داد دیجیے. اب تو اس کو پکڑا جب گھسیٹنے لگے گا مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں, اس دعا کو اگر مال پر پڑھ لیا کرو گے تو کبھی اس مال کی چوری نہیں ہو سکتی. چور کہیں کہ تو دعا بتائے گا, چور اور دعا, میری دعا پر کون بھروسہ کرے؟ کہ اللہ کی قسم مجھے یہ دعا معلوم ہے, آپ یقین کریے میری. اچھا ٹھیک ہے وہ دعا بتا, میں چھوڑ. کہا کہ اگر مال پر آیت
आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, जिस माल पर तुम हो तो अल्लाह ताला एक हाफिज, एक फरिश्ता मुसल्लत कर देगा और वो तुम्हारे माल की हिफाजत फरमाएगा। आयतल कुर्सी पढ़ खत्म कर दिया करो माल पर। अच्छा ठीक है, गए अल्लाह के रसूल से कहा आया था, कहा अच्छा छुट्टी नहीं लाई, कहा अल्लाह के रसूल बड़ी अच्छी दुआ बताइए, आपसे पूछने आया हूँ ये सही है या नहीं। देखिए अबू हुरैरा ने फौरन अमल नहीं किया, उस हदीस की तहकीक के लिए अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा उसने ये दुआ जो बताई है, अल्लाह की कसम ये दुआ बड़ी मुबारक दुआ है, बड़ी खैर बरकत वाली दुआ है। अल्लाह इस दुआ के पढ़ने से उस माल की हिफाजत फरमाता है, एक फरिश्ते को मुसल्लत कर देता है, उस माल की चोरी नहीं होती है। लेकिन जानते हो बताने वाला कौन था? ज़ाका शैतान, बताने वाला शैतान था। पहला मसला ये मालूम हुआ इस हदीस से कि शैतान इंसान की शक्ल में आ सकता है। दूसरा मसला इस हदीस से ये मालूम हुआ कि शैतान हमारे घर के माल की चोरी भी कर सकता है। तीसरा मसला इससे ये मालूम हुआ कि अच्छी बातें कभी कभी शैतान भी कर देते हैं। और चौथा मसला इससे ये मालूम हुआ, अहले हदीसों पर ताने देने वालों कि ये इमामों को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा इस दुआ को पढ़ लिया करो, माल पर तुम्हारे माल की कोई चोरी नहीं करेगा। शैतान ने ये दुआ बताई है, लेकिन ये दुआ बहुत अच्छी है। इस हदीस से एक मसला ये मालूम हुआ कि अगर शैतान की बात की तस्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दे और शैतान की बात पर रसूल की मोहर लग जाए तो शैतान की बात भी हदीस बन जाती है। गौर करो मसला, शैतान की बात की तस्दीक अगर मोहम्मद रसूल, ये है नतीजा, शैतान की बात की तस्दीक अगर रसूलुल्लाह कर दे तो वो भी हदीस बन जाती है। तो इनका पूरा अहले हदीस का मतलब शैतान की बातें ही होंगी मेरे ख्याल से। देखने जा रहा, अब इस पर क्या तबसरा किया गया, उसकी जहालत समझ में आ रही है। माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल ने शैतान की बात की तस्दीक नहीं की, वो तो अल्लाह के नजदीक ये बाइस सवाब थी वो चीज, शैतान की तस्दीक नहीं की। बताया शैतान ने, नबी ने कहा शैतान ने सही कहा, ये नहीं कहा कि शैतान ने कहा तो इसलिए वो चीज में असर आ गया, ये नहीं है वो बात। उस बात को जाहिल ने फेल दिया और उसके बाद क्या इतने कयासात के, इससे ये मालूम हुआ उससे ये मालूम हुआ, इस जाहिल के पूछो तो मुजतहिद वक्त है कि तेरा तू कयास कर रहा है, उसके मसाइल इस्तेमाल कर रहा है। जब इमामों के मसाइल जो इस्तेमाल किए उन्होंने वो मानना जरूरी नहीं, तेरे मसाइल क्यों बता माने, तेरे बताए गए सुन क्यों माने। तो शैतान की बात की तस्दीक अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दे तो अहले हदीस कहते हैं ये कह रहा है कि वो भी हदीस बन जाती है। तो अब शैतान की जितनी बातें हैं, अब बहुत सारी बातें हैं, अब जिसके बारे में रसूल ने कहा शैतान ने कहा, शैतान ने कहा, तो एक किताब छापना चाहिए, अहले हदीस ने कहना चाहिए हमारी हदीस की किताब है, और तो सब इनके अब्बा की बातें हो।